قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله والصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شخصیات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوبہ، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراہ، سیاہ لامکان، تتیمہ دوراں، سرخیر دورہ جمالہ، رازدان ماہوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں و خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے۔ یقیناً ہر وہ عالم جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کا موضوع سخن شان اہل بیت ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب ان سے فرما دیجئے جو دین ہم نے سکھایا ہے اس کی کوئی اجرت نہیں سوائے اس کے کہ میری اولاد، میری اہل بیت اور میرے قرابت داروں سے محبت کرے۔ یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ نسخے بتائے ہیں قرآن میں کہ اللہ کا محبوب کیسے بنا جائے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے تو ان سے ارشاد فرمائیے فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے پیچھے پیچھے چلو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ اب یہ پہلی بات اور پہلا نسخہ جو اللہ نے محبوب بننے کا بتایا ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کے پیچھے پیچھے چلو، اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا۔ ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت اور اتباع کو لوگ سمجھتے ہیں شاید ایک ہی چیز ہے، حالانکہ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ اطاعت یہ ہوتی ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب کے پیچھے چلو، اطاعت کرو، ہر بات کو مانو۔ حکم دیا جاتا ہے اطاعت کا کہ تم نے تابعداری کرنی ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت پر کئی آیات بینات ہیں، یعنی اطاعت کا حکم ہے کہ تم نے اطاعت کرنی ہے محبوب علیہ السلام کی، مگر اتباع کیا ہے؟ اتباع یہ ہے کہ بغیر کہے میرے یار کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ اتباع ہے۔ یعنی اتباع اور اطاعت میں یہ فرق ہے، اتباع یہ ہے جیسے میرے یار کرے، جیسے میرے محبوب کرے تم نے ویسے کرنا ہے، یہ ہے اتباع۔ اور اطاعت کیا ہے؟ یہ حکم ہے کہ جو حکم دیا جائے پیچھے چلنا ہے، حکم کے مطابق پیچھے چلنا یہ اطاعت ہے، اور بغیر حکم کے جو یار کرے ویسے کرنا یہ اتباع ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بغیر حکم کے پیچھے پیچھے چلنا، جہاں محبوب گئے ہیں چل پڑو، محبوب نے فرما دیا عمل کرو، بغیر کہے پیچھے چلنے کا نام جو ہے وہ اتباع ہے، اور جو حکم ملے کہ محبوب کے پیچھے چلنا ہے وہ اطاعت ہے۔ اگر آپ کو یہ بات یاد رہے گی تو انشاءاللہ کافی سارے جو معاملات ہیں علمی بھی روحانی بھی ان کی جو اصل ہے وہ انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اطاعت اور اتباع
اس فرق کو سمجھنے کے بعد اب آپ کو بات سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ جو محبوب بننے کے نسخے ہیں ان نسخوں میں ایک تو یہ ہے کہ محبوب کے اتباع کرو، اللہ اپنا محبوب بنا لے گا، اور دوسرا پھر ارشاد کیا فرمایا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ ایک تو نسخہ یہ ہے کہ محبوب کی اتباع کا نام پیچھے پیچھے چلنے سے اللہ اپنا محبوب بناتا ہے، اور پھر فرمایا اے اللہ جو میرے حسن اور حسین سے محبت رکھے تو بھی ان سے محبت فرما۔ یعنی اب جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، محبوب کی دعا کے زیر اثر ہو جاؤں، اس کو چاہیے اہل بیت سے محبت کرے، حسنین کریمین سے محبت کرے، چونکہ محبوب کی جو دعا ہے وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے، بلکہ درجہ قبولیت کی معراج میرے مصطفیٰ کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فرمایا جو حسنین کریمین سے محبت کرے اے اللہ تو بھی انہیں محبوب بنا لے، اور دوسرے مقام میں فرمایا اے اللہ جو حسن و حسین سے محبت کرے اور حسن حسین کے ابا اور اماں جان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے محبت رکھ۔ تو پتہ چلا اللہ کا محبوب بننے کے لیے خاندان نبوت سے پیار ضروری ہے۔ جو میرے مصطفیٰ کی اولاد سے آل سے پیار کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، تو جو اہل بیت سے پیار کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھیں کہ اہل بیت کے پیار میں کہیں صحابہ کی گستاخی نہیں ہوگی۔ یہ میں کہہ دوں کہ کوئی کہے جناب ہم تو اللہ کے محبوب ہو گئے، ہم تو حسنین کریمین سے پیار کرتے ہیں مگر شیخین سے بغض رکھتے ہیں، ایسا نہیں۔ محب وہ ہوتا ہے جو میرے مصطفیٰ کی ہر ایک نسبت سے پیار کرنے والا ہے، وہ محبوب کے صحابہ ہوں، محبوب کے یار ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد و سب سے محبت کرنے والا، سارے بیلنس کو برابر رکھنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میری آل بیت سے محبت رکھو، میری آل بیت سے محبت رکھو۔ جو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے محبوب نے دعا مانگی جو محبت رکھے اللہ تم سے اپنا محبوب بنا لے۔ اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وَأُحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے، کیونکہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ فرمایا احبونی لحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ آپ کو یہ بات ہی سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں محبوب فرماتے ہیں میری وجہ سے، تو یہ کوئی عام بات ہے؟ فرمایا میری محبت جو ہے مجھ سے، ایک حدیث پاک ہے میری امت میری اہل بیت سے، میرے صحابہ سے میری وجہ سے محبت کرتی ہے۔ اب جو محبوب فرماتے میرا ہے وہ میرے جو ہیں ان سے محبت کرے گا، جو میرا ہے وہ میرے جو ہیں ان سے محبت کرے گا، جو محبوب کا ہے وہ اہل بیت سے بھی پیار کرے گا، وہ صحابہ سے بھی پیار کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ترمذی اور مشکات شریف کی حدیث ہے، فرمایا احبونی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے، واحب اہل بیتی لحبی، میری اہل بیت سے محبت مجھ سے میرے لیے کرو۔ اور پھر ایک مقام پر یہ حدیث پاک آج میں تو حیران ہوتا ہوں، عجیب لوگوں نے پیمانے گھڑ لیے ہیں۔ کوئی ایک بندہ بات کر دینا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے، وہ جی اس کی سند نہیں۔ بھائی سند جس کو پڑھنے والے کو نہیں ملی یا لکھنے والے کو نہیں ملی تلاش کرنے کے باوجود، تو اس میں صدیوں سے بڑے بڑے لوگ، یہ جو حدیث پاک میں اب پڑھنے لگا ہوں اس کو تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں انکار کرنے والا یا اعتراض کرنے والا فخر الدین رازی ہے؟ اس کو روح البیان والے نے لکھا، روح المعانی والے نے لکھا، اس کو جلال الدین امجدی جو بہار شریعت والے انہوں نے لکھا، بڑے بڑے محدثین نے اور بڑے بڑے مفسرین نے اس حدیث کو لکھا۔ آج اس دور کے اندر کئی لوگ اٹھے انہوں نے کہا لو جی یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جو اہل بیت کی شان کی حدیثیں فوراً آپ انکار کر دیں کہ یہ ہے ہی نہیں، اور ہم تو اہل سنت ہیں، نہ ناسبی ہیں نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں۔ اہل بیت کی شان کی حدیث ہوگی ہم بانگ دول پڑھیں گے، صحابہ کی شان کی ہوگی تب بھی پڑھیں گے، جو اولیاء کی عظمت پر ہوگی تب بھی پڑھیں گے۔ چھپانے والے کوئی اور ہے، ہم تو ظاہر کرنے والے، وہ کسی کی شان میں بھی حدیث ہوگی ہم ضرور اس کو بیان کریں گے، ہم اس کو ضرور بیان کریں گے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی بخشش کے بہانے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کا کرم دیکھیے، میرے آقا نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میری اولاد کی محبت میں مرے گا وہ شہادت کی موت مرے گا۔ ایک ہوتا ہے شہید حقیقی، ایک ہوتا ہے شہید حکمی۔ شہید حقیقی وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے،
اور شہید حکمی کیا ہوتا ہے؟ اس پر اللہ ان کو اعزازی طور پہ شہادت کی موت دیتا ہے، یہ بھی شہید ہے۔ مثلا جو اچانک فوت ہو جائے، دیوار کے نیچے آ کے فوت ہو جائے، پانی میں ڈوب کے مر جائے، آگ میں جل کے مر جائے، ایکسیڈنٹ یا حادثے میں فوت ہو جائے، یا عورت بچہ پیدا کرتے وقت اس تکلیف کے اندر فوت ہو جائے، تو یہ ان کے لیے سب کے لیے جو حکم ہے شہید کا، یہ شہید حکمی ہے۔ جو میدان جنگ میں شہید ہوتے ہیں یہ شہید حقیقی ہے۔ یہ سارے شہید برابر نہیں ہوتے، شہید حقیقی اور شہید حکمی۔ عزیزان محترم، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میری اولاد کی محبت میں مرے گا وہ شہادت کی موت مرے گا۔ اور پھر فرمایا الا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، فرمایا جو میری اولاد کی محبت میں مرے گا وہ ایسے فوت ہوگا کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حدیث طویل ہے، وقت مختصر ہے، میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو میری اولاد سے محبت کرے گا مرتے وقت اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بندہ میری اہل بیت سے پیار کرنے والا دنیا سے جائے گا تو اسرائیل جب آئے گا نا تو اس کو سختی نہیں کرے گا، اس کو آ کے تھپڑ نہیں مارے گا، بلکہ بڑی آرام سے اس کی روح کو قبض کرے گا، کیونکہ یہ اہل بیت سے پیار کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا جب یہ قبر میں جائے گا نکیرین آ کے اس کی قبر میں سختی نہیں کریں گے، بلکہ آسانی سے سوال پوچھیں گے من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیونکہ یہ جانے کائنات جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے پیار کرتا ہے، تو مرتے وقت روح قبض کرنے والے فرشتے سختی نہیں کریں گے، جب قبر میں جائے گا تو نکیرین سختی نہیں کریں گے کہ یہ محب اہل بیت کا جنازہ آیا ہے قبر میں۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری اولاد سے محبت کرے گا وہ ایسے فوت ہوگا کہ جو قضا ہے دلہن بن کے آئے گی، اور اس کو ایسے سجا کے فرشتے لے کے جائیں گے جیسے دلہن کو سجا کے دلہا کے پاس لے جایا جاتا ہے، اور کہنے والے کہیں گے یہ وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی حسنین کریمین سے پیار کیا ہے، ساری زندگی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ سے عقیدت اور محبت رکھی ہے، یہ اولاد رسول سے، یہ سادات سے یہ محبت کرنے والا ہے۔ اب دیکھ لو اس کی موت ایسے نہیں آئی بلکہ اس کو دلہن بنا کے سجا کے لے جایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ محب آل بیت ہے۔ جو بغض رکھنے والا ہو اس کی بھی میت ایسی ہو اور محبت کرنے والے بھی، تو یہ انصاف نہیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے جو اولاد رسول سے محبت کرے اس کی میت کو سجا کے فرشتے لے کے جاتے ہیں، اس کی میت کو سجا کے فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا جو میری اولاد کی محبت میں مر جائے گا تو قبر میں جانے سے پہلے اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اور پھر فرمایا جو بندہ اہل بیت کی محبت میں فوت ہوگا نا تو قیامت تک فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آیا کریں گے۔ کئی بندے فوت ہو جاتے ہیں نا تو ان کی اولاد ہی قبر پہ نہیں جاتی، کئی بندے فوت ہو جاتے ہیں دفنانے کے بعد آئزہ و اقربا رشتہ دار اس کی قبر پہ نہیں جاتے، مگر محبوب علیہ السلام نے ایک نسخہ دیا ہے میری اولاد سے تم محبت کرو، فرشتوں کی ڈیوٹی ہم نے لگا دی ہے، قیامت تک تمہاری قبر پہ آ کے زیارت کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ محب اہل بیت کی قبر ہے، محب اہل بیت کی قبر ہے۔ عزیزان محترم، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اگر تم نے دیکھنا ہو کہ مرنے والا سنی مرا ہے، کہیں بد عقیدہ اور بے ایمان ہو کے تو نہیں مرا، تو اگر وہ میرے صحابہ اور بالخصوص میری آل بیت سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، گستاخ کسی کا نہیں ہوتا، نہ صحابہ کا نہ آل بیت کا، تو فرمایا جو شخص آل بیت کی محبت پر مرا اس کا انتقال اس حالت میں آیا ہے تو سن لو وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت پر فوت ہوا۔ اچھا یہ تو فضیلتیں ہیں، یہ شانیں ہیں، عظمتیں اس کی جو آل بیت سے محبت رکھتا ہے، اور جو بدبخت اشقیاء شقی القلب لوگ ہیں جو محبوب علیہ السلام کی آل اولاد سے بغض رکھتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آل رسول سے بغض کرتے ہوئے رکھتے ہوئے دنیا سے مرے وہ کفر کی موت مرے گا، اس کا ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کان کھول کے سن لو جو اہل بیت سے بغض رکھے گا ان کی عداوت پر مرے گا وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہوگا۔ اور پھر جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا کامل ایمان چیک کرنا ہو وہ محب اہل بیت ہوتا ہے۔
اور جو محب آل بیت ہوتا ہے، جن سے آل بیت محبت رکھے، وہ صحابہ سے بھی پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ اس حدیث کے جو راوی ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو میری آل بیت میں سے کسی سے بھی اچھا سلوک کرے گا، جو میری اولاد میں سے کسی سے بھی اچھا سلوک کرے گا، میں نبی قیامت والے دن اسے بہترین صلہ عطا فرماؤں گا۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو فتاوی رضویہ میں بھی نقل کیا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، وہ تو ان کو جب پتہ چلا کہ یہ سید ہیں پالکی میں تو ان کو خوشبو آ گئی۔ آج تو ہمیں سامنے کوئی ہو تو ان کی عزت اور عظمت کا خیال نہیں رکھتے۔ اعلیٰ حضرت تو وہ ہیں جو یہ خوشبو محسوس کرتے ہیں کہ یہ آل رسول ہے، محبوب کا خون ہے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت جب پالکی میں بیٹھے تھے تو سادات میں سے ایک سید نے آ کے کندھا دیا، تو آپ کو پتہ کیسے چلا یہ سید ہے؟ وہ جو ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو پتہ چلتا ہے یہ سید ہے کہ نہیں ہے؟ اب تو ماشاءاللہ پاکستان میں ایک سید تو دوسرے سید کہتے ہیں یہ ہے نہیں، بس ہم ہی ہیں۔ اب تو سادات کو کسی اور دشمن بیر کی ضرورت ہی نہیں، اپنے ہی لگے ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت کے پاس کون سا ایسا معیار تھا، کرائیٹیریا تھا، پیمانہ تھا، جس کی وجہ سے ان کو پتہ چل گیا یہ سید ہے؟ اس پر میں نے ایک کتاب میں حوالہ پڑھا، پھر مجھے وہ کتاب میں حوالہ ملا ہی نہیں، نہ کتاب یاد رہی تو نشان لگانا میں بھول گیا، لیکن یہ بات ہے کہ میں نے اس کو پڑھا ضرور ہے کہ پہلے جو سادات تھے نا، ان کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی اور ہر بندہ محسوس کر لیتا تھا سید ہے یہ خوشبو کی وجہ سے۔ اچھا پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ سادات سے بغض رکھنے والے اس خوشبو کو سونگھ کے سادات کو قتل کرنے لگے۔ تو پھر حضرت زید جو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہے اور حضرت امام زین العابدین کے لخت جگر ہے، انہوں نے دعا فرمائی کہ اے اللہ جو تیرے دوست ہوں نا ان کو سادات کی خوشبو ہے، سید کے جسم سے خوشبو ہر بندہ محسوس ہی نہ کر سکے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو تیرے دوست ہوں ان کو خوشبو ہے، تو اعلیٰ حضرت دوست ہیں تو خوشبو آ رہی ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مختلف عطر ہیں، عطور ہیں، خوشبوئیں ہیں، مثلا کوئی عود لگاتا ہے، کوئی مختلف خوشبو لگاتا ہے، کوئی مختلف لگاتا ہے۔ میں نام نہیں لیتا خوشبوؤں کے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جو بندہ روزانہ چمیلی کا عطر لگائے یا گلاب کا عطر لگائے یا وہ جناب والا عود کا عطر لگائے، اس کو جب کوئی دوسرا بندہ وہ عطر لگاتا ہوا ملے گا نا تو وہ پوچھے گا عود لائی ودے ہو؟ کوئی پوچھے بشیران پوچھ دے، توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ پوچھتا ہے یہ آپ نے عود لگایا ہے، یار تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا میں اسی خوشبو میں رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ عود ہے۔ اعلیٰ حضرت تیری قبر پہ کروڑا رام سے تو خوشبو مصطفیٰ میں رہتا ہے، تو جب نبی کی نسل تیرے سامنے آتی تجھے پتہ چل جاتا ہے یہ اولاد رسول ہے، تجھے پتہ چل جاتا ہے یہ اولاد رسول ہے۔ تو فرمایا قیامت والے دن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری اولاد سے محبت رکھے گا قیامت والے دن میں اس کا صلہ عطا کروں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، اس کو کافی لوگوں نے نقل کیا ہے، علامہ یوسف بن اسماعیل لبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، یہ دو چار باتیں جو کروں ان کی کتاب سے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بچہ آیا، بڑا خوبصورت تھا، زلفیں اس نے رکھی ہوئی ہیں، امامہ شریف باندھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے، ان کو اپنے سے اونچی جگہ پہ بٹھایا اور ان کے گھٹنے کو دبانے لگ گئے۔ جب وہ چلے گئے نا تو چمچے بھی تو ہوتے ہیں نا، تو جو چمچے تھے ان چمچوں میں سے کسی ایک نے کہا حضرت آپ تو امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ کہنے لگے تم کیا جانو یہ کون ہے؟ یہ سیدہ طیبہ کا لخت جگر ہے، یہ سادات میں سے ہے اور یہ سید ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن حسن جو ہے اس کا نام ہے، یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہے اور یہ سیدہ طیبہ کا لخت جگر ہے۔ تمہیں کیا پتا؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہر سید شفاعت کرے گا، تو میں نے اس لیے خدمت کی ہے کہ یہ بچہ سید ہے، یہ میری شفاعت کرے گا، اس سے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور جو اولاد رسول کی خدمت کرتا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ خوش ہوتی ہے، ارے میں نے حضرت سیدہ پاک کو خوش کرنے کے لیے چھوٹے سے بچے سید کی خدمت کیا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح شیخ اکبر سیدی محی الدین ابن العربی، اب آپ کیا جانے ابن العربی کون ہے؟
وہ فرماتے ہیں، کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حج پہ جانے لگا، تو جب قافلہ حج روانہ ہو چکا، حج پہ جا رہا ہے، تو راستے میں کسی نے سوال کر دیا کہ میں سید زادی ہوں اور میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے، حاجی صاحب نے جو ہے نا وہ پیسے دے دیے اور حج پہ نہ گیا، اور جب وہ سال گزرا، حج ہو گیا، جتنے لوگ قافلہ حج میں گئے ہوئے تھے تو یہ جس نے پیسے دیے تھے یہ ہر حاجی کو ملنے کے لیے گیا تاکہ مبارکباد دو، ان کو کہے جناب مبارک ہو آپ حج کر کے۔ وہ کہے تمہیں بھی مبارک ہو۔ کہتے مجھے کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ کہتے ہم نے مینا میں دیکھا، مزدلفہ میں دیکھا، ہم نے عرفات میں دیکھا، مزدلفہ کے پاس دیکھا، ہم نے عند الجمرات دیکھا، ہر جگہ تو نظر آیا، اور کہتے میں نہیں گیا۔ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم میں تو یہی تھا، میں تو گیا ہی نہیں۔ جب وہ رات کو سوتا ہے، جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، میرے آقا نے فرمایا او میرے غلام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو نے میری اولاد سید زادی کی خدمت کی ہے، سید زادوں کی خدمت کی ہے، بچوں کی خدمت کی ہے، ہم نے تیرے لیے تیری ہم شکل فرشتہ مقرر کیا ہے جو تیرے لیے حج کرے گا۔ جا تیرا نبی تجھے مبارکباد دیتا ہے، اب تو حج پہ آئے یا نہ آئے تیری مرضی ہے، آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو ہم نے فرشتہ تیری شکل میں مقرر کیا ہے، قیامت تک وہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ تو یارو جو محبوب کی اولاد سے محبت رکھتے ہیں تو ان کے حج کا بندوبست کرتے ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جو حسن حسین ہے میرے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں 1500 سال بعد یا صدیاں بعد کا کوئی سید ہو، اس کا کوئی احترام کرے۔ میرے مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں جو حسنین کریمین کے دل کو راضی کرے۔ میرے مصطفیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک شخص تھے قاضی جمال الدین محمود جو کیرا کے گورنر تھے۔ تو ایک دن سید عبد الرحمن نامی ایک شخص نا بادشاہ کی مجلس میں جاتا ہے، اور جا کے جب وہاں پہ بیٹھتا ہے نا تو یہ جو گورنر تھا نا قاضی جمال الدین، وہ جو سید تھا نا وہ اس سے اونچی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا، بادشاہ نے اس کو بٹھا دیا۔ تو یہ بھی چونکہ بادشاہ کے مصاحبین میں سے تھا، اس نے جب دیکھا تو اس کے نا دل کے اندر ایک بات آئی کہ یار عجیب معاملہ ہے کہ یہ مجھ سے اوپر بیٹھ گیا، میں وزیر، میں قاضی، اور میں وقت کا فلاں اور فلاں فلاں، زہد میں کچھ نہ ملا کبر و نخوت کے سوا، سب شگن بیکار ہے مرشد کی محبت کے سوا، کوئی کتنا کرے فیض نظر کا دعویٰ، نامکمل ہے مگر شیخ کی صحبت کے سوا۔ آپ دیکھیں نا مدرسہ کے اندر دو قسم کے بچے پڑھتے ہیں، یہ کوئی ناراض نہ ہو، ایک بچے وہ پڑھتے ہیں جو اولیاء کرام کے سامنے رہتے ہیں، آپ ان کا مزاج بھی چیک کیجئے گا، اور ایک ان کا بھی مزاج چیک کیجئے جو صرف کتابوں میں رہتے ہیں، کسی ولی کے سامنے جا کے بیٹھتے نہیں، جو کسی اللہ کے بندے کے سامنے نہیں بیٹھتے، وہ جو ان کا علم بڑھتا جائے گا آکڑ بھی بڑھتی جائے گی، تکبر بھی بڑھتا جائے گا، تکبر عزازیل راخار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اگر جنید بغدادی کتے پہ نظر ڈالے کتا نہیں بھونکتا، تو کہا جب علم پڑھ لو کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھا کرو تاکہ تمہارے نفس کسی کا گستاخ نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو، کسی کو بھونکے نہ۔ کتابوں میں علم نہیں ہے، علم ملتا ہے تو کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھانے سے نصیب ہوتا ہے۔ یہ میں بانگ دول کہہ رہا ہوں، جو بچے طالب علم اللہ والوں کے سامنے نہیں بیٹھتے ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، ان کے اندر آکڑ ہوتی ہے، ان کے اندر وہ کسی کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، مگر جو اللہ والوں کے سامنے رہتے ہیں بار بار ان کی نظر کا شکار ہوتے ہیں، جیسے ہی ان کے سامنے رہتے طبیعت میں اور عاجزی اور عاجزی اور عاجزی، جب عاجزی آتی جائے اور علم بھی ہو تو نظام الدین اولیاء بنتا ہے، علم بھی ہو عاجزی ہو تو پھر سیدنا پیر میر علی شاہ بنتا ہے، علم اور عاجزی ہو تو حضور غزالی زمان سید احمد سید قاضی بنتا ہے، اور اگر صرف علم ہو اور عاجزی نہ ہو، اللہ والوں کے سامنے نہ بیٹھے تو پھر یا یزید بنتا ہے یا قادیانی بنتا ہے یا پھر کچھ جو مرضی ہے گستاخ بن جائے گا، مگر اللہ والوں کے سامنے بیٹھنے والا ادب کا پیکر بن جائے گا۔ جو علم آتا جائے گا طبیعت میں عاجزی آتی جائے گی۔ یہ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کہتے تھے کوئی دورہ حدیث کر لے تو ہم اس کے سر پہ دستار باندھ کے ایک ہی بات کہتے ہیں، بیٹا ہم نے علم پڑھا دیا ہے، الفاظ پڑھا دیے، برکات کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھانے سے نصیب۔ اور آج تو استادوں کے اندر بھی تمیز نہیں ہے کہ اپنے شاگردوں کو
یہ وہ خود اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، یہ تمیز ہی نہیں سکھاتے کہ اللہ والوں کی مجلس میں جا کے بیٹھا کریں تاکہ تمہارا جو اندر کا وہ جو دل ہے نا وہ مزکہ مصفہ اور مجلہ ہو جائے۔ اور بچے بھی کہتے ہیں پتہ نہیں ہم کوئی چیز ہو گئے، ہم پتہ نہیں کیا چیز ہو گئے، پتہ نہیں ہم نے 2 الفاظ کے پڑھ لیے دارا باجدر کی گردانیں یاد کر لی تو ہم تو پتہ نہیں کیا ہو گئے۔ یاد رکھیں جو بچے بزرگوں کے سامنے نہیں جاتے، اب میں اپنے جامعات جتنے ہمارے ہیں جامعات، کوئی ایک تو نہیں الحمدللہ اب تو کافی ہے، تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جو بچے پروگراموں میں غیر حاضر ہوتے ہیں مجھ سے لکھوا لو، وہ کبھی اتنے بڑے عالم نہیں بن سکے، کیونکہ ان کی آکڑ یہ نہیں جاتی۔ اب حضرت عثمان غنی کا ایام ہوا نظر نہیں آئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایام ہوا نظر نہیں آئے، 10 محرم کو کانفرنس ہوتی ہے شہدائے کربلا کانفرنس، وہ نظر نہیں آتے۔ بھائی تم جب کسی کو نظر نہیں آتے تو تمہیں کون دیکھے گا؟ تو بات بنے گی نا۔ لوگ کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے اللہ والے دیکھے، میں کہتا ہوں تو دیکھتا رہے، بات تب بنے گی جب تجھے کوئی دیکھے گا۔ تو بڑے بڑے تو دیکھتا رہے، بات تب بنے گی جب تجھے کوئی دیکھے گا۔ یہ الفاظ پڑھنے سے کچھ نہیں۔ اگر میں تصوف کی کتابوں میں پڑھتا ہوں نا تو ایک بات کبھی کبھی میرے دل کو چبھوتی ہے، ایک اثر کرتی ہے۔ فرمایا کبھی جو ہے نا کسی اچھے مقام پہ کوئی کھڑا ہو نا، دھوکہ نہ کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے بہترین مقام جنت سے باہر تشریف لائے، فرمایا کسی کی عبادت دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا، شیطان نے چپے چپے میں عبادت کی ہے۔ فرمایا کہ تم نہ کہ کسی کا علم دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا، بالم باورا بہت بڑا عالم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سزا دی، اس کو کتے کا لباس پہنا کے بھیجا جائے گا جہنم میں۔ لیکن ایک کتا ہے اصحاب کہف کا، ایک کتا ہے جنس کا کتا ہے، اللہ کے ولیوں کے سامنے بیٹھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا، کلب باسط ذراعہ بالوسید، یہ کتا ایسے بیٹھا ہوا تھا، یہ ایسے بیٹھا ہوا تھا، میرے مالک ہے کتا جنس کا خصیص ہے، قرآن کی آیات بنا دیا، فرمایا بیٹھا ولیوں کے سامنے ہے تو ولی کے سامنے کتا بیٹھے وہ جنتی بن جاتے، بندہ بیٹھے تو پھر وہ بندے کا پتر کیسے نہیں بنے گا؟ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو کتا بیٹھے۔ اچھا پھر یہ جو اصحاب کہف ہیں یہ تو بنی اسرائیل کے ہیں، تو باقی انبیاء کی امت کے اولیاء ہوں ان کے سامنے کتا بیٹھے تو جنت ہی، تو پھر اس امت کے اولیاء کے سامنے بندہ بھی بیٹھے پھر بندے کا پتر نہ بنے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں مانتا ہی نہیں اس بات، کیونکہ بیٹھے تو تب ہے نا، یہ نفس بیٹھنے نہیں دیتا۔ میں نے جناب والا عامہ پڑھ لیا، میں نے خاصہ پڑھ لیا، میں نے کہا تو نے کچھ بھی نہیں پڑھا، وہیں کھڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے کچھ نہیں پڑھا، اس کی طبیعت کے اندر بغیر پڑھے ادب آ گیا تو اس سے وہ کروڑا درجے بہتر ہے، اس سے کروڑا درجے بہتر ہے۔ عزیزان محترم، سید محمد فاسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں رہتا تھا اور بعض جو سادات تھے میں ان کو پسند نہیں کرتا تھا، تو ایک سید فوت ہو گیا، اور جیسے وہ سید فوت ہوا نا تو میں اس کے جنازے میں نہیں گیا کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ رات کو میں نے دیکھا محبوب علیہ السلام کا دیدار ہوا اور سیدہ طیبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ ساتھ کھڑی ہیں، میرا نام لے کے فرماتے تجھے حیا نہیں آیا، تجھے لحاظ نہیں آیا، تو نے اس کے اعمال پہ نظر رکھی، حضرت آمنہ کے لال پہ نظر نہیں رکھی، تجھے اتنا پتہ نہیں چلا اس کا عقیدہ اچھا تھا، تجھے پتہ نہیں چلا وہ میری اولاد سے ہے، اور تجھے میری نسبت کا بھی حیا نہیں آیا، تو جنازہ پڑھنے نہیں گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا میں توبہ طیب ہوا، پھر جب تک یہ سید محمد فاسی جو ہے حیات رہے، اب میں ان کا تعارف نہیں کرواتا وقت تھوڑا ہے، یہ بھی بڑے صوفی تھے، ہر سید جہاں بھی پتہ چلتا کوئی سید ہے جا کے قدم بوسی ضرور کیا کرتے تھے، اور اکیلے بیٹھ کے رویا کرتے۔ کسی نے پوچھا حضور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا تمہیں کیا خبر، میں نے ایک بندے پر اعتراض کیا تھا کہ اس کے خلاف شرع اس کے افعال ہیں، اعمال ہیں اور معاملات ہیں، مجھے کیا خبر، خون رسول کی تعظیم اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حضرت آمنہ کے لال کی وجہ سے ہے، پھر جو خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر گردش کر رہا ہے اس کی وجہ سے ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، صدیاں بیت جائیں اگر کوئی سید ہے تو اس کا اتنا احترام ہے، اور پھر اعلیٰ حضرت نے بھی یہ حدیث پاک نقل کیا ہے، یہ فتاوی رضویہ کے اندر جو عند اللہ سید ہے اس کو جہنم کی آگ حرام ہے۔ جب تک اس کا عقیدہ بہتر رہے گا
اس کا عقیدہ بہتر ہے، عمل اچھے نہیں، تب بھی وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا، کیونکہ جنت اور جہنم اعمال کی وجہ سے نہیں ملتی بلکہ حضرت آمنہ کے لال کی نسبت کی وجہ سے ملتی، اور نسبت سے ولی کی نسبت ہو تو کتا جنت میں جائے، اور پھر میرے مصطفیٰ کی نسبت ہو، اور پھر محبوب کی اولاد ہو، پھر جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو، تو پھر ان کے جنتی ہونے میں کوئی جہنمی ہی شک کر سکتا ہے۔ تو دوستو چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سعادات کی محبت نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔